الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضیاءها وعلیہ صحابہ دامن ابدا. ان آیتوں میں اللہ پاک احکام بیان فرما رہا. یہ آیات قصص نہیں ہیں، قصوں کی آیتیں نہیں ہیں، یہ قرآنی احکام ہیں. گزشتہ اتوار کو زنا اور بدکاری سے متعلق گفتگو کی گئی تھی اور اس کے نقصانات اور اس کے اسباب بیان کیے گئے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا کے اسباب کے بھی قریب نہ جاؤ، زنا کے اسباب سے بچو. وہ ایک برا راستہ ہے. جس طرح سے زنا کے ذریعے سے انسانی نسل کو نقصان پہنچتا ہے، اب صراحتاً بیان فرما وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ. انسان کتنی معظم مخلوق ہے، انسان کتنی محترم مخلوق ہے، انسان سے ہی دنیا آباد ہے. تو قرآن کریم نے صاف صاف منع فرما دیا، حرام بڑا گناہ قرار دیا. جس جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے، حرم اللہ. انسان کوئی درخت نہیں ہے، انسان کوئی کتا بلی نہیں ہے، انسان کوئی پیڑ پودا نہیں ہے، انسان مکرم مخلوق ہے. حرم اللہ. اس جان کو قتل مت کرو جسے اللہ تعالیٰ نے مکرم و محترم بنایا ہے. ناحق قتل مت کرو. اور اگر کوئی ظالم کسی کو قتل کر دے گا تو مقتول کے اولیاء کو، وارثوں کو ہم حق دیں گے قاتل پر. شریعت میں اس کے احکام علیہ ہیں، دیت کے، قصاص کے، سب اسی کہ اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارثین کو پورا تسلط اور پورا غلبہ دے دیا ہے. انہو کان منصورا. شریعت نے اس کی مدد کی ہے، شریعت نے قصاص واجب کیا، یہ دیت واجب کی ہے. دوسرا حکم بیان فرما ولا تقربوا مال الیتیم. یہ سب احکام. یتیموں کے مال کے قریب مت جاؤ. کھانا تو بہت دور کی بات ہے، یتیم کے مال کے پاس بھی بری نیت سے مت جاؤ. الا باللتی ہی احسن. جو احسن طریقہ ہو. اب احسن طریقے کی بہت کہ اس کے مال کی حفاظت، اس کا مال کیسے بڑھے. جو اس کے سرپرست ہیں، جو اس کے قریبی ہیں، وہ کیا کریں اس کے مال کے بارے میں. حتی یبلغ اشدہ. جب تک کہ وہ نوجوان نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے، مضبوط العقل، بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ کہ وہ اس کی عقل پوری،
اس کی مدت بعض لوگوں نے فرمائی کہ 18 سے 30 سال تک کی عمر بیچ میں، گویا 18 اور 30 کے بیچ میں ہی انسان کی عقل جو ہے وہ کچھ اس لائق ہوتی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکے۔ تیسرا حکم بیان فرمایا اوف بالعہد، جو تم نے وعدے کیے ہیں، لیے ہیں یا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیچ تمہارے بیچ جو وعدے ہیں ان کو پورا کرو، یا انسانوں کے بیچ جو وعدے کر رہے ہو ان کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، یہ وعدے بھی قیامت میں پوچھے جائیں گے، یہ سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور کریے کہ وعدے کرتے تھے آپ مکر جاتے تھے، وہ حضرات، خاص طور سے وہ حضرات جو پیشہ ورانہ کام کرتے ہیں، تمہارے کل کام کر دیں گے تو آپ کا پرسوں کام کر دیں گے، ٹالتے رہتے ہیں۔ خطیب اور مقرر بھی اس میں آ جاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اس کے بعد نہیں پہنچتے ہیں بہت سے لوگ۔ مطلب پانچواں حکم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب لین دین کرو، خرید فروخت کرو تو گھٹیا مال مت بیچو، کم مت دو، زیادہ مت لو، ملاوٹ والے مالوں خرید فروخت مت کرو۔ وہ چیزیں جن کا تعلق انسان کی زندگی صحت سے نہیں، ان میں ملاوٹ کاروبار ہوں تو اتنا نقصان دہ نہیں، جبکہ وہ چیزیں، وہ اشیاء کہ جن کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے، خاص طور سے وہ دوائیاں جن کا تعلق انسان کی بیماری اور صحت سے ہے۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، چھٹا حکم صحیح ترازو سے تولو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ پورا لینا، پورا دینا، صحیح وزن جو ہے یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی بہتر ہے، دنیا میں بھی اسی میں عزت ہے، امانت کی حفاظت بھی اسی میں ہے، اور ذکر جمیل بھی اسی میں ہے، وہ احسن و تعویلا، اور اچھا انجام بھی اسی میں ہے۔ آج یہ ساری چیزیں اسی خیال بن کے رہ گئی، حرص کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص کی جاکنی کا وقت تھا، وہ چلا رہا تھا، یقولو جبلین من نارین، جبلین من نارین، آگ کے دو پہاڑ میرے اوپر آ رہے ہیں، آگ کے دو پہاڑ میرے اوپر آ رہے ہیں۔ تو اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا یہ کیا کام کرتا ہے، کیا کام کرتا تھا یہ؟ تو گھر والوں نے بتایا لَكَانَ لَهُ مِكْيَالَانِ، اس کے دو طرح کے پیمانے تھے، ایک لینے والا اور ایک دینے والا۔ لینے والا علیحدہ تھا، دینے والا علیحدہ تھا، لیتا تھا تو زیادہ لیتا تھا اور دیتا تھا تو کم دیتا تھا۔ تو مرتے ہی سب عذاب شروع ہو گیا۔ وہ ان آیتوں کی تفسیر تو زیادہ ہم نہیں تفصیل کریں گے، اب یہ چھٹا ہوں ولا تقفو، جو ہمارے معاشرے میں اب اس وقت ولا تقفو ما لیس لک بہ علم، ان باتوں کے پیچھے مت پڑو جن کا تمہیں علم نہیں ہے، ان چیزوں کی ٹوہ میں مت رہو، ان باتوں کی تلاش میں مت رہو جن کا تمہیں علم اور جن کی تمہیں نالج نہیں ہے۔ ہماری قوم کا اکثری حصہ یا ہمارے سماج کا اکثری حصہ اس خطرناک بیماری میں مبتلا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہیں، جس کی تمہیں خبر نہیں، جس کا تمہیں شعور نہیں ہے، جس کی تمہیں نالج نہیں ہے، جو مسئلہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اس کے پیچھے مت پڑو۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اس میں خاص طور سے جو اپنے آپ کو پیشوا بتاتے ہیں، عالم ظاہر کرتے ہیں، مقتدا ظاہر کرتے ہیں، پیر ظاہر کرتے ہیں، اور پھر ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، کوئی بات دین کی پوچھی جاتی ہے، اور وہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے غلط بات بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ اس میں آتے ہیں، اپنے جبے کو، اپنی پگڑی کو بچانے کے لیے غلط مسئلے بتاتے ہیں، غلط باتیں بیان کرتے ہیں۔
سب سے پہلے تو اس زد میں وہ لوگ آتے ولا تقفو ما لیس لک بہ علم، ان باتوں کو آپ کیوں بتا رہے جس کا آپ کو صحیح علم نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ اس زد میں آتے ہیں جو کسی لالچ میں گواہی دیتے جا کے، وہ لوگ بھی اس میں آتے ہیں، لالچ میں آ کے گواہی دیتے ہیں۔ چوتھے وہ لوگ بھی اس میں آتے ہیں جو کسی کے دباؤ یا خوف یا روب میں آ کر کے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں آتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس میں آتے ہیں جو پارسا پاک دامن عورتوں کو تہمت لگاتے ہیں، اور عورتوں ہی کو نہیں اچھے شریف لوگوں کو تہمت لگاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی اس میں آتے ہیں جو لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتے ہیں، لوگوں کی بلا وجہ غیبت کرتے ہیں، بلا وجہ چغلی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی اس کے زد میں آتے ہیں جو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پہ صحیح اور حق بات نہیں مانتے ہیں، اور وہ حضرات بھی اس زد میں آتے ہیں جو اپنی ہی رائے کو، اپنے ہی فیصلے کو سب سے اعلیٰ، سب سے سپر سمجھ قرار دیتے ہیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، یہی اعلیٰ، یہی احسن ہے، یہی سب سے اچھی رائے ہے۔ تنظیمیں اسی لیے ٹوٹتی ہیں، گھر اسی لیے ٹوٹتے ہیں، ادارے اسی لیے بگڑتے ہیں، مسجدوں کے حالات بھی اسی لیے خراب ہوتے ہیں۔ کمیٹیوں میں، انتظامیہ میں جب اس ذہن کے لوگ پیدا جاتے ہیں کہ میری ہی سوچ سب سے اعلیٰ ہے، تبھی حکومتیں بھی اسی لیے ٹوٹتی ہیں، سب چیزیں اسی لیے ہوتی ہیں۔ ایجاب الرائے، ایجاب الرائے، ایجاب الرائے کی بہت سخت مذمت، جو میری رائے ہے وہی سب سے اچھی ہے۔ یہ سب لوگ اس آیت کی زد میں آتے ہیں۔ اب ذرا غور کریے اگلا جملہ جو آ رہا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کان عنہ مسئولا، بے شک ہمارے کان، جن کانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر سننے کے لیے، اپنا کلام سننے کے لیے، نبی کی نعتیں سننے کے لیے، ضرورت کی باتیں سننے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج ان کانوں سے ہم غیبت سن رہے ہیں، چغلی سن رہے ہیں، فضول اور لغو بیہودہ باتیں سن رہے ہیں، اور حرام اور غلیظ گانے سن رہے ہیں۔ ان السمع، بے شک کان سے بھی پوچھا جائے گا، بل بصرا، آنکھ سے بھی پوچھا جائے گا، والفؤادا، دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ انسان کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے تو جو دیکھا وہ گیا نہیں، نہیں نہیں، کیا دیکھا، کیوں دیکھا، کس لیے دیکھا، کتنا دیکھا، یہ سب پوچھا جائے گا۔ کتنا سنا، کیا سنا، کیسے سنا، کب تک سنا، یہ سب پوچھا جائے گا۔ والفؤاد، جو اصلی سرمایہ ہے انسان کا، جو اصلی دولت ہے انسان کی، دل جس کو برباد کر رہا ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اصحاب سمع، اصحاب بصر اور اصحاب فؤاد، سب سے پوچھا جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امت کی عظیم شخصیت ہیں، انہوں نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر بڑی تفصیل سے انسان کے جسم کے چند اعضاء کے بارے میں گفتگو کی ہے، جن اعضاء کی وجہ سے یا جن اعضاء کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان دوزخ میں جائیں گے، ان کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ کان، آنکھ، دل، پیٹ، شرمگاہ، یہ چند ایسے اعضاء ہیں، چند ایسے حصے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اور ایک کتاب ان کی ہے منہاج العابدین، منہاج العابدین الی جنت رب العالمین،
یعنی عابدوں تک کا طریقہ جو انسانوں کو لے جاتے ہیں رب العالمین کی جنت کی طرف. تو آپ فرماتے ہیں علیک بصیانۃ سمعک عن الخنا والفضول. کہتے ہیں انسان اگر تو رب العالمین کی جنت میں جانا چاہتا ہے, رب العالمین کی جنت کی بہاروں میں رہنا چاہتا ہے, تو تیرے اوپر لازم ہے کہ تو اپنے کان کی حفاظت کر. عن الخنا, خنا کا معنی آتا ہے فاحش, فاحش. اس میں گانے, یہ آج کل کی قوالیاں, ڈی جے اور جتنی بھی چیزیں ہیں, عورتوں کی نعتیں. عورتیں تو بہت دور کی بات ہے, جو امرد لڑکے, امرد بےریش لڑکے, ان تک کی آواز خطرناک ہوتی ہے, ان سے بھی علماء نے سننے کو منع کیا ہے. اور قوالی, اب اس میں تو آج کل کے بیچارے کمزور امام مولانا یہ بھی اس قدر خطرناک راستے پہ جا رہے ہیں, بس ان کا بھی نگہبان اور ان کے ایمان کا محافظ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے, اور ثواب کے نام پہ کر رہے ہیں, اور پوری ملت کو, پورے دین کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. پرسوں میں ایک بات پہ غور, کسی قوالی کے سلسلے میں غور کر رہا تھا. جیسے قوالی کی بات لوگ کرتے ہیں, سوال اس بات کا ہے کہ قوالی میں فائدہ کیا ہے اور کتنا ہے؟ قوالی میں دین کا کون سا فائدہ ہے؟ یہ آذروئے دین قوالی کی ضرورت کیا ہے؟ اب جیسے کہ ناخواندہ اور نااہل لوگ جو کہتے ہیں بعض بزرگوں کے بارے میں, حالانکہ میں نے تو کسی صحیح معتبر کتاب میں نہیں پڑھا ہے کہ کسی بزرگ نے قوالی سنی ہو, اور اگر کہیں سے ثقہ اور صحیح روایت سے ثابت بھی ہو جائے تو میں نے غور کیا کہ اگر کسی نے سنی بھی ہوگی تو اصل بات یہ ہے کہ وہ قوالی ایک دوا ہے. دوا وہی تو کھائے گا جو بیمار ہو. جس سما کا ذکر آتا ہے تو سما ایک دوا ہے, تو دوا وہی استعمال کرے گا جو بیمار ہو, جو بیمار عشق ہو, جو بیمار محبت ہو, جو خدا کی محبت میں بیمار ہو گیا ہو. اور بیمار کو جو دوا کھانا جائز ہے وہ تندرست کو کھانا جائز نہیں ہے. ابھی ایک دن ہمیں کسی نے دکھایا, تبھی ہم نے غور کیا. حیرت تو اس آدمی پر ہے کہ دنیا کا بہت بڑا مفکر کہا جا رہا ہے, شیخ الاسلام کہا جا رہا ہے, اور اس نے ایک ایسی آیت سے قوالی کے جواز پہ استدلال کیا, مجھے حیرت ہوئی. حالانکہ ان کا میں مداح بھی تھا, اب تو نہیں ہوں, میں ان کا مداح بھی تھا اور ان کے علم کا بھی قائل ہے. ہم ایک وضو کرنے میں جو آدھائے وضو پر دعائیں, ہاتھ دھلنے پر دعا پڑھی جاتی ہے, وضو میں کان دھلنے پر, کان کا مسح کرنے پر, پیر دھلنے پر, تو ایسے ہی کانوں کے مسح پر ایک دعا پڑھتے ہیں. اس میں ایک وہ دعا کیا ہے, قرآن کریم کی آیت ہے, اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ قولا. تو انہوں نے صاحب ہم اس آیت سے قوالی کے جائز ہونے کو ثابت کرتے ہیں. یستمعون القول, قول کہتے ہیں قوالی قول سے ہی بنا ہے, جبکہ وہاں ہر مفسر نے قول سے مراد قرآن. غور کرنا ذرا, اللہ تعالیٰ ہمیں کانوں کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے, غور کرنا. اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول, کانوں کو مسح کیجیے تو یہ دعا پڑھیے, اے اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے ان لوگوں میں سے یستمعون القول جو تیرا فرمان اور تیرے حبیب کا فرمان سنتے ہیں تو ان میں سب سے اعلیٰ اور احسن پر عمل کرتے ہیں. اور غور کرنا, اب دنیا تو انہیں شیخ الاسلام کہہ رہی ہے, اب ظاہر گمراہ نہیں ہوں گے لوگ. سچ فرمایا امام المفسرین عبداللہ ابن عباس نے کہ اسی قرآن سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے, اسی قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے. اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول. استماع عربی گرامر میں استماع کا معنی تھا دھیان سے سننا.
اے اللہ اے مولا ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے, ان کی جماعت میں ہمیں کر دے جو دھیان سے قرآن سنتے ہیں, توجہ سے قرآن سنتے ہیں, سوچ سوچ کے فکر کے ساتھ قرآن سنتے ہیں, اور پھر سننے ہی پہ اکتفا نہیں کرتے ہیں, فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ, ان احکام ان مسائل میں جو سب سے افضل جو عمل اللہ تعالیٰ کی طرف جلدی لے جانے والا ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. تو بتاؤ قوالی جلدی لے جائے گی, یہ ڈھول یہ ہارمونیم میں سارنگی لے جائے گی جلدی جلدی؟ ایک ہے توجہ سے سننا قرآن کو, یعنی قرآن کے مسائل, قرآن کی تفسیر, قرآن کا بیان توجہ سے سننا, اور سننے ہی پہ قناعت نہ کر لینا بلکہ یتبعون احسن. احسن پتہ لگا قرآن عمل کے لیے ہے, حدیث عمل کے لیے, صرف سننے کے لیے تقریر نہیں ہے. تقریر بیان درس دین کا صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ سن کر عمل کے لیے ہے. اور بہت سی باتیں ہیں, غلط آوازیں, ہارمونیم, ڈھول, طبلہ, سارنگی, جتنی بھی قسمیں ہیں مزامیر کی سب, اور آواز, قلب امام غزالی فرماتے ہیں آواز کا کانوں سے ٹکرا کے قلب میں جانا انسان کی فکر اور اس کی عقل کو حرام کھانے سے زیادہ تباہ کرتا ہے. حرام آوازیں, غور کرنا, حرام آوازیں, اچھی آوازوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, حرام آوازیں. امام غزالی فرماتے ہیں ان ذلک یحیج الخواطر والوسواس فی القلب ثم من ذلك يبدو الاستعال فی البدن فما يبقى فی العبادت شیء. اللہ اکبر. فرماتی حرام آوازیں, اب آواز چاہے سازوں کی ہو یا غیر محرم عورت کی ہو, یعنی وہ آواز کہ جس کا سننا جائز نہیں ہے, وہ آواز انسان کے دل میں خطرناک وسوسے پیدا کرتی ہے, اور پھر وہی حرام آوازیں, حرام چیزیں, حرام گانے جسم پر مرتب ہوتے ہیں. کبھی آنکھ اس سے متاثر ہوتی ہے, کبھی ہاتھ متاثر ہوتا ہے, کبھی پیر متاثر ہوتے ہیں, کبھی پیٹ متاثر ہوتا جاتا, کبھی شرمگاہ بھی متاثر. انسان پھر آخری بدکاری کو پہنچ جاتا ہے آواز کے ذریعے سے. فما یبقى فی العبادت شیء, پھر عبادت میں کوئی لذت نہیں پا سکتا ہے. جیسے کسی بزرگ کے پاس اس کے اچھے ملفوظات و ارشادات سن کر کے نماز میں کھڑے ہوں, اور ایک چغلی غیبت سن کر یا کر کے کھڑے ہوں, وہ لوگ کس صورت میں عبادت میں لذت پائیں گے؟ تقریر, بیان, درس, نصیحت کے بعد انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو عبادت کی لذت اور ہوگی, اور 10 منٹ آدھا گھنٹہ چغلی غیبت کرنے, گانا ناچ میں مست ہونے کے بعد کھڑا ہو تو عبادت کی کیفیت اور ہوگی. غلط آوازیں جب کانوں سے ٹکرائیں گی, غلط حرام آوازیں, حرام صوت جب کانوں میں جائے گی تو اس کے بعد سمجھ لیجئے کہ عبادت میں لذت, عبادت میں حلاوت نہیں انسان پا سکتا ہے. پھر کہتے ہیں ثم اعلم ان الکلام الذي يقع في القلب انسان وسمعه بين الطعام. اللہ اکبر. خود ہی فرما رہے ہیں, کہتے پھر دھیان سے سن لو وہ باتیں جو انسان سن رہا ہے, وہ انسان کے دل پہ گرتی ہیں, کانوں کے ذریعے سے اس کے دل پہ گرتی ہیں, اور پھر وہ اثر کرتی ہیں اس کھانے کی طرح جو معدے میں جاتا ہے. اللہ اکبر. وَمِنْهُ الضَّارُّ وَمِنْهُ النَّافِعُ. تو جو کھانے ہوتے ہیں, جو پیٹ میں کھانے جاتے ہیں, وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. کچھ کھانے انسان کو نفع دیتے ہیں, کچھ نقصان دیتے ہیں. وَمِنْهُ الْغِذَاءُ وَمِنْهُ السَّمُّ الْقَاتِلُ. فرماتے ہیں اور ان کھانوں میں غذا بھی ہوتی ہے, زہر بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں ایسے ہی آوازیں, کچھ آوازیں غذا ہوتی ہیں, کچھ آوازیں دوا ہوتی ہیں, کچھ آوازیں نقصان دیتی ہیں, کچھ آوازیں زہر قاتل سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہیں.
اور پھر فرماتے ہیں کھانے کا برا اثر ہے وہ ایک وقت میں معدے سے زائل ہو جاتا ہے، معدے سے زائل ہو جاتا ہے، اور چلو خود بخود وہ برا اثر زائل نہ ہوا تو دوائیوں کے ذریعے سے زائل ہو جاتا ہے، لیکن غلط اور گندی آوازوں کا اثر جو کانوں کے ذریعے سے قلب پہ پہنچتا ہے وہ نہ دوا سے زائل ہوتا ہے نہ کسی اور علاج سے زائل ہوتا ہے، انسان کو کبھی کبھی پاگل اور دیوانہ بھی کر دیتا ہے۔ بری باتیں انسان کی پوری زندگی میں کبھی کبھی باقی رہتی ہیں، ولا انسان بھولتا ہی نہیں ہے۔ اب دوسری چیز اور وہ ہے آنکھ، عربی میں بصر کہتے ہیں، فارسی میں چشم کہتے ہیں، اردو میں ہندی میں آنکھ کہتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں وفق اللہ وینا بحفظ العین، اللہ اکبر، کہتے ہیں اے طالب اللہ، اے طالب العبادت، اے طالب دین، اے طالب علم، اللہ تعالیٰ تجھے اور مجھے توفیق دے، آنکھ کی حفاظت کی فکر کر، فَإِنَّهَا سَبَبُ كُلِّ فِتْنَةٍ وَآفَةٍ، اللہ اکبر، آنکھ ہر فتنے کا سبب ہے، آنکھ ہزاروں آفتوں کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی مولا کریم نے سورہ نور میں اپنے حبیب کے غلاموں مومن بندے بندیوں کو حکم دیا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیارے حبیب ان مومن بندوں سے کہو کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، جھکائے رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے پاک کن ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، سن لو جو تم حرکتیں کر رہے ہو چھپی نظروں سے، کرکن نہ لڑا، ایسی آیت ہے یہ، جو چھپی چھپی نظروں سے، دبی دبی نظروں سے، جھکی نظروں سے جو حرکتیں کر رہے ہو، اللہ تعالی خبیر ہے، علیم ہے، بصیر ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں تعدیب بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، تہدید بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ادب سکھا رہا، ادب، راہ چلنے کا ادب، کسی کے گھر جانے کا ادب، کسی سے ملاقات کرنے کا ادب، سفر کا ادب، حضر کا ادب، چچا کے گھر جانے کا ادب، ماموں کے گھر جانے کا ادب، بھائی کے گھر جانے کا ادب، ادب فرماتے اس آیت میں تعدیب بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، اور اس آیت میں سخت ترین تہدید بھی ہے۔ تہدید مانے ڈرانا دھمکانا۔ اب ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں، حدیث میں آیا ہے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی وجہ العالم عبادت، اس طرح بہت سی حدیثیں ہیں۔ قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، کعبے کا طواف کرنا بھی عبادت ہے اور کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، عالم کی باتیں سننا بھی عبادت ہے، اگر عالم ربانی ہے تو اس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایسا نہیں کہ آنکھ اتنی بری ہے، رے آنکھ سے تو انسان بہت سی باتیں انجام دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں تنبیہ فرما رہا ہے فَنَبَّهَ عَلَىٰ أَنَّ فِي غَضِّ الْبَصَرِ وَتَطْهِيرِ الْقَلْبِ وَتَقْصِيرِ الْعِبَادَةِ وَالْخَيْرِ، اگر انسان اپنی آنکھ نیچی رکھے گا تو اس کا قلب پاک رہے گا، عبادت میں اضافہ ہوگا، خیر و بھلائی میں اضافہ ہوگا، اور اگر آنکھ نیچی نہیں رکھے گا آنکھ کو آوارہ چھوڑ دے گا، آنکھ کے سامنے جو شرم و حیا کے پردے اللہ تعالیٰ نے رکھے ان کو اٹھا دے گا، اٹھا کے پھینک دے گا، تو فَلَا يَخْلُو عَيْن تَقَعَ عَلَىٰ حَرَامٍ، تو اب اس کی آنکھ ضرور کسی حرام پہ پڑے گی۔ فَإِن تَعَمَّدَتْ فَذَنبٌ وَكَبِيرَةٌ، اب اگر حرام پہ نظر پڑی اور اگر اس نے تھوڑا سا اسے روکا، ٹھہرایا، ارادہ کیا تو وہی بڑا گناہ ہے۔ فرماتے فَرُبَّمَا تَعَلَّقَ قَلْبُكَ بِذَلِكَ، کبھی کبھی دل اٹک کے رہ جاتا ہے، کبھی ایسی صورت سامنے آ جاتی ہے کہ دل اٹک جاتا اس میں، اور یہ ہر ایک آدمی محسوس کر سکتا ہے، اٹک کے رہ جاتا ہے دل۔
اور پھر بار بار اندر سے نفس مچلتا ہے اور دیکھ اور دیکھ. اب آج جن ہاتھوں میں ہر وقت خصوصاً وہ نوجوان جو ابھی عنفوان شباب سے گزر رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، وہ کیا کریں گے، کیسے بچیں گے؟ اور جب دل اٹک گیا تو پھر اگر اللہ تعالیٰ رحم نہ کرے تو پھر وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. حدیث میں آیا ان العبد لینظر النظر، انسان کبھی کبھی ایسی نظر ڈالتا ہے جس نظر سے انسان کا دل متاثر ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کما ینقل العدیم فی الدباغ، چمڑا یہ چمڑا جانور کا ذبح کر کے اسے دباغ دی جاتی ہے یا دھوپ میں ڈالا تو وہ متاثر دھوپ سے. کہتے جس طرح سے جلد چمڑا دباغت سے متاثر ہوتا ہے، ایسے ہی انسان اپنی نظر سے بھی متاثر ہو جاتا ہے. اور اگر اس نظر سے متاثر ہو گیا فلا ينتفع به ابدا، تو اب نفع نہیں پا سکتا ہے اگر حرام ہے. وَإِن كَانَ، یہ تو حرام میں ہے. صحیح بات یہ کہ حرام کا دیکھنا تو حرام ہے ہی، بلا وجہ انسان مباح پر بھی نظر نہ ڈالے. مباح چیزیں جو مباح ہیں، چونکہ نظر بہرحال انسان کے دل کو مشغول کرتی ہے. نظر انسان کے قلب کو توجہ الی اللہ سے ہٹاتی ہے، چاہے وہ حرام ہو اور چاہے وہ مباح ہو. جیسے بہت سے لوگ جاتے ہیں، نینی تال جا رہے ہیں، منصوری جا رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے ویسے تو وہ حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، داڑھی بھی ہے ان کے، یہ بتاؤ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہو کو تم لے کے، شادی نہیں ہوئی ہے چلو بیٹا جاؤ گھوم کے آؤ، ویسے تو حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، عمرہ بھی کرنے جاتے ہیں سال میں. وہ بیٹی بہو بیوی وہاں کیا دیکھے گی؟ اللہ اکبر. کہتے ان کانا مباحا ربما استغلوا قلبک بہ فجاءک بس وساوس والخواطر بسببہ. آپ نے کسی کی کوئی حسین چیز دیکھی، فرق لی، کسی کی بہت خوبصورت گاڑی ہے، وہ گاڑی دیکھی آپ نے تو اندر سے ضرور للچائے گا من، کاش کہ ہمارے پاس بھی ہوتی. وہ دیکھنا حرام نہیں ہے گاڑی. کسی کی بہت بڑھیا خوبصورت مکان دیکھا، اعلیٰ قسم کے پتھروں سے اور طرح طرح کی اشیاء سے سجایا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اندر سے کاش کہ یہ میرے پاس بھی ہوتا، ایسے ہی مکان میرا بھی ہوتا. تو کہتے ہیں وَلَعَلَّكَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، اور تو اسے حاصل کر نہیں سکتا ہے. کبھی یہ کہ لا تصل، اس تک پہنچے گا تو نہیں. اللہ اکبر. فتبقی قلب المشغول، تو تیرا دل اس میں لگا رہے گا، اٹکا رہے گا، اور جو دل اٹکا رہے گا تو خیر سے محروم ہو جائے گا. وَإِن لَمْ كُنْتَ لَمْ تَرَ ذَلِكَ، اگر تو اسے دل سے دھیان سے نہیں دیکھے گا تو اس بات سے راحت پائے گا، پھر تو راحت پائے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک روایت ہے، فرماتے ایاکم والنظرۃ فإنها تذرو فی القلب الشہوۃ. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں بلا وجہ تم نظر مت ڈالو ادھر ادھر، اس لیے کہ نظر جو ہے وہ دل میں بیج ڈالتی ہے، شہوت کا، خواہش کا بیج ڈالتی ہے. اب اس کے بعد کبھی ہاتھ حرکت میں آتا ہے تو کبھی پیر حرکت میں آتا ہے، کبھی پیٹ حرکت میں آتا ہے، اور کبھی کبھی شرم گاہ بھی حرکت میں آ جاتی ہے. ذوالفقار مصری فرماتے نعم حاجب الشہوات غض الابصار. اللہ اکبر. فرماتے انسان کے لیے خواہشوں سے روکنے کے لیے نظر کو نیچا رکھنے سے بہتر کوئی چیز نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب فرماتے ہیں النظر الى محاسن المرأة سہم مسموم من سہام ابلیس. اللہ اکبر. عورت حسین و جمیل ہو یا کوئی غیر حسین و جمیل ہو، عورت کے محاسن کی طرف دیکھنا، غور کرنا. عورت غیر محرم عورت کے پرکشش اعضاء کی طرف نظر ڈالنا،
عورت کے جسم میں کتنے اعضاء پرکشش ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اللہ پاک کے پیغمبر فرماتے ہیں غیر محرم عورت کے پرکشش اعضاء کی طرح نظر جو ہے وہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. فمن ترکہا، تو جو اس کو ترک کرے گا یعنی اس کی طرف دیکھنے سے اپنے آپ کو روکے گا، اذاقہ اللہ توم عبادت تسرہ، اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کا مذاق چکھائے گا جو اسے خوش کرتی رہے گی. اب تیسرا عضو جو اس میں ہے وہ ہے قلب. فؤاد جو ہے اس کے بارے میں ہم آئندہ اتوار کو انشاءاللہ، اصل میں آیت بھی آ گئی. کل ہمارے امام ایک آیت پڑھ رہے تھے مغرب میں تو بڑا متاثر ہوا میں، لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو اس قلب کے بارے میں اور اگلی اتوار کو انشاءاللہ ہم کچھ گفتگو کریں گے. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. انسان کو دنیا کے بعد آخرت میں کون سا مال زیادہ نفع دے گا؟ یہ بینکوں کے کھاتے زیادہ نفع دیں گے یا یہ اولاد جس کو ہم نے آوارہ چھوڑ دیا ہے یہ اولاد زیادہ نفع دے گی یا اور کوئی چیز؟ اللہ اکبر. مولا کریم فرما رہا ہے لا ينفع مال ولا بنون. یہ تمہارے ڈھیروں مالوں دولت کے انبار اور یہ تمہاری اولاد، چاہے تم نے بی ٹیک ایم ٹیک پی ایچ ڈی کرایا ہو، چاہے ایم بی بی ایس اور ایم ڈی اور ڈی ایم کرایا ہو، اگر آوارہ رہی ہے تو تمہیں نفع دے گی یا نہیں دے گی؟ لا ينفع مال ولا بنون. نہ یہ ڈھیروں مال نفع دیں گے قیامت میں اللہ پاک کے سامنے، نہ یہ آوارہ اولاد نفع دے گی الا من اتی اللہ بقلب سلیم. البتہ جو قلب سلیم کی دولت لے کے آئے گا. اسی پہ ہم آئندہ اتوار کو گفتگو کریں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.